بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو میں ایک دفعہ پھر اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے ہی پاکستان میں گرمیاں شروع ہوتی ہیں، بچوں کی جو پیٹ کی بیماریاں وہ بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہیں. پیٹ کی بیماری سے مراد ہے کہ وہ بیماریاں جس میں کھانے پینے کی اشیاء سے بچوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. عرف عام میں لوگ اس کو کوئی ڈائریا کہتا ہے، گیسٹرو کہتے ہیں، اسہال کہتے ہیں. آج جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کی اس ٹاک کا ٹاپک ہے، وہ ہے گیسٹرو کے بارے میں 10 اہم سوالات اور ان کے جوابات. کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے رہتے ہیں، کوئی ای میل کرتا ہے، کوئی واٹس ایپ کرتا ہے، کوئی کال کرتا ہے، اور اس کے بارے میں طرح طرح کے جو سوال کرتے ہیں. میں نے ان سوالوں کو ایک ترتیب دی ہے اور آج میں ان سوالوں کے حساب سے آپ کو اس کا جواب دوں گا. پہلا سوال جو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ جی یہ گیسٹرو کی وبا کیا ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ گیسٹرونٹرائٹس کا آپ سمجھ لیں کہ ایک شارٹ فارم انہوں نے بنا لی لوگوں نے، اور اس کو گیسٹرو کہنے لگے. جیسے کہ میڈیا میں اکثر آتا ہے کہ جی گیسٹرو سے 200 مریض اس ہاسپٹل میں داخل ہو گئے، 10 کی ڈیتھس ہو گئی، 15 کی ڈیتھس ہو گئی. آف اینڈ آن یہ بات کرتے رہتے ہیں. تو یہ گیسٹرو یا گیسٹرونٹرائٹس یا ڈائریا، یہ ساری آپ سمجھ لیں کہ ایک ہی بیماری کے مختلف نام ہیں. تو گیسٹرو ہوتا ہے کہ جب کوئی انفیکشن یا کوئی پرابلم ہو آپ کی آنتوں میں، تو اس میں ان کی سوزش ہوتی ہے. سوزش کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ علامات بیماری کی سامنے آتی ہیں، جس کو اوورآل ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو پیشنٹ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، دیٹ ہی از سفرنگ فرام گیسٹرونٹرائٹس اور ایکیوٹ واٹری ڈائریا، اور یو کین سے دیٹ سمپل از انفیکشن آف دا گٹ. تو اس میں جو پھر لوگ اکثر جن لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے وہ پھر پوچھتے ہیں کہ جی کیا اس کی جو ہے یہ بیماری ہے، یہ اس میں کتنی کامن ہے اور کتنی عام ہے. یعنی آج کا ہمارا دوسرا سوال یہ ہو گیا کہ گیسٹرو کی وبا پاکستان میں یا دنیا میں کتنی زیادہ پائی جاتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ سے گزارش کروں کہ جو یہ پیٹ کی اوورآل بیماریاں یا جیسے جس کو ہم گیسٹرونٹرائٹس کہتے ہیں یا ڈائریا کہتے ہیں، یہ پور کنٹریز کی یا ڈیولپ کنٹریز کی بیماریاں ان میں سے اس کا یہ اس میں شامل ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں ہر سال ڈیولپنگ کنٹریز میں 15 سے 20 لاکھ یا کئی جگہوں پہ ہے کہ 15 سے 25 لاکھ تک بچوں کی ڈیتھس اس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. آج کل کے دور میں اگر آپ لوگ اس کا موازنہ کریں کہ 25 یا 20 لاکھ اموات ہونا بچوں میں ایک سال میں، یہ کتنا بڑا نمبر ہے. نمبر اس لیے بہت بڑا ہے کہ کورونا سے ابھی ساری دنیا میں اگر 3 لاکھ لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں، تو آپ اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہر سال 20 سے 25 لاکھ بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس سے. تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، اور یہ ہے سارے ڈیولپنگ کنٹریز میں میجورٹی یا پور کنٹریز میں. اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ ہم آگے اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن اگر ہم اس کو کمپیئر کریں کہ باقی دنیا کی نسبت یا جس کو ہم کہتے ہیں ڈیولپ کنٹریز یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں اس سے کتنے کیسز ہوتے ہیں، تو آن این ایوریج وہ کہتے ہیں کہ کیسز تو وہاں پہ آتے رہتے ہیں. مختلف ممالک میں، امریکہ میں، یورپ کے مختلف ہسپتالوں میں یہ پیشنٹس آتے رہتے ہیں. لیکن وہاں پہ آن این ایوریج جو ڈیتھس ہوتی ہیں وہ پورے سال میں 100، 200، 300 اس رینج میں ہوتی ہیں. یعنی آپ کمپیئر کریں کہاں پہ 200، 300 یا 500 ڈیتھس ہونا ایک سال میں، اور کہاں پہ 20 سے 25 لاکھ ڈیتھ ہونا. یعنی اتنا بڑا ڈفرینس ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں بڑا سیریسلی اس کو دیکھنا پڑے گا. اس کی علامات کو، اس کی جو علاج ہے، اس سے بچنے کے طریقہ کار، ان ساروں کو ہم باری باری آج اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو تیسرا سوال جو لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں، جو مریض ہیں جو اس بارے میں اکثر پوچھتے ہیں، تیسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ یہ گیسٹرو کس وجہ سے ہوتا ہے، یعنی یہ بیماری کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کی کاز کیا ہے. اس کی دیکھیں جو امپورٹنٹ کازز ہیں اس میں تو یہ اس کے آتے ہیں وائرسز آ جاتے ہیں، پھر بیکٹیریا آ جاتے ہیں، پھر اور کچھ جراثیم آتے ہیں جن کو ہم پیراسائٹس کہتے ہیں. تو وائرسز کافی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک کامن وائرس ہے جس کی وجہ سے اکثر بچوں کو ڈائریا ہوتا ہے وہ روٹا وائرس اس کو کہتے ہیں. جو بیکٹیریا ہے، بیکٹیریا میں تو کافی سارے جراثیم آتے ہیں جس کو ایکولائی، سیلمونیلا اور شیگیلا اور طرح کے جراثیم بھی اس میں شامل ہیں. تو اسی طرح پیراسائٹس میں بھی کچھ جراثیم شامل ہوتے ہیں. کبھی کبھی یہ جو ڈائریا ہے یا جس کو ایکیوٹ واٹری ڈائریا یا سمپل آپ کہہ لیں کہ دست لگ جاتے ہیں بچوں کو، یہ کبھی کبھی ڈفرینٹ کیمیکل سے بھی، جن کو ہم ٹاکسنس کہتے ہیں، ان سے بھی ہو سکتا ہے.
کہ کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں، آپ نے کچھ کھانا کھایا، کھانا جو کھایا اس میں جراثیم پہلے تھے، لیکن جراثیم جو تھے انہوں نے کچھ آپ کہہ لیں گے کیمیکلز ہیں، ٹاکسنز ریلیز کیے. اب آپ کے باڈی کے اندر جراثیم تو نہیں گئے، وہ ٹاکسنز گئے ہیں، انہوں نے آپ کو ڈائریا لگا دیا. اور وہ بڑا سویر قسم کا ڈائریا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے کہ وامٹنگ، موشنز اور پانی کی کمی اور سارا کچھ مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ میڈیسنس، کچھ دوائیوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. سے فار ایگزامپل آپ نے دوائی کھائی گلا خراب ہونے کی، یا بچے کو نمونیا ہے، آپ نے دوائی دی اس کو نمونیا کی، گلا خراب ہونے کی، کھانسی کی، زکام کی، اس کے ایز اے سائڈ افیکٹ آف دیٹ میڈیسن آپ کو موشنز لگ جاتے ہیں. لیکن وہ عام طور پہ اتنا سیویئر نہیں ہوتا، اور وہ جیسے میڈیسن کو بند کرتے ہیں اس کے بعد وہ جلدی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں ویسے اکثر ملکوں میں جو ہیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا جہاں پہ سرد موسم ہوتا ہے، وہاں پہ وائرسز زیادہ پازیٹیو آرگنزم کے طور پہ پائے جاتے ہیں اس کی ڈائریا میں، ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. اس کے بارے میں جو چوتھا سوال جو بہت عام طور پہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پھیلتا کس طرح ہے، یعنی ہاؤ اٹ سپریڈس. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب اس کے پیشنٹس آتے ہیں، اگر 15 سے 20 لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے بچوں کی، تو کیس کتنے آتے ہیں؟ کیس کروڑوں میں آتے ہیں، اور ایپیسوڈ اس کے بلینز میں بلین بن جاتے ہیں ٹوٹل سال میں. اور جو کروڑوں لوگوں کو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ ایون ہمارے ہاسپٹلوں میں بھی جب یہ پیک سیزن اس کا آتا ہے تو ایک ایک دن میں 700، 800، 1000 کیس ایک ایک ہاسپٹل میں آتا ہے. 200-400 کیس تو روٹین میں آ جاتے ہیں، اور انہیں میں اس حساب سے پھر ڈیتھس بھی ہوتے ہیں. تو اس کے پھیلنے کی وجہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر ہم اس کے پھیلنے کی وجوہات پہ غور کریں تو ہم پھر اس کو روکنے میں، اس کی پریونشن میں اہم رول پلے کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ یہ جو کنٹیمنیٹڈ فوڈ ہے، جو کھانا ہوتا ہے، اس کو کھانے سے اور اس کو استعمال کرنے سے، کنٹیمنیٹڈ فوڈ جو ان سے ہے اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو اگر جراثیم ہیں اور اگر تھوڑے بہت بھی جرمز ہیں اس میں، اور آپ نے اس کو پراپرلی کوک نہیں کیا ہوا، تو اس میں جراثیم جو سے ہیں وہ ملٹیپلائی کرتے ہیں، سپریڈ کرتے ہیں، اور جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو اس لیے وہ جراثیم آپ کی باڈی میں جاتے ہیں. چونکہ بچوں میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اور ان کی اور بھی کچھ فزیکل چیزیں باڈی کی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ذرا ڈائریا جلدی لگتا ہے، اور ان میں پھر ریزرو باڈی کے کم ہوتے ہیں تو وہ جلدی سک ہو جاتے ہیں. وامٹنگ، موشنز کے بعد پانی کی کمی ہوتی ہے، اور اسی لیے بچوں میں اموات کی جو ریشو ہے اس میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹس میں. ایڈلٹس میں اگر کسی کو 2، 4، 6 موشنز آ بھی جائیں گے تو وہ برداشت کر جائے گا، لیکن جو چھوٹا بچہ اگر کمزور ہے تو وہ شاید 4، 6 بڑے موشنز کو برداشت نہ کر سکے اور نڈھال ہو جائے. پھر اس میں اس کے علاوہ جو عام طور پہ ہم مارکیٹ سے کئی دفعہ کھلا دودھ لوگ لے لیتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، ٹھنڈا دودھ مل رہا ہے گرمیوں میں، وہ دودھ پی لیا، وہ پراپرلی بوائل نہیں ہوا ہوتا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان پاسچرائزڈ ہے، یا جوسز ہیں وہ کنٹیمنیٹڈ ہیں، وہ پیا. اس کے بعد اگر اس میں جمس ہیں تو وہ اسی لیے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک ایک ایریا میں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں فوڈ پوائزننگ ہو گئی، کہ ایک ہی گھر میں 4 بچے بیمار ہو گئے، یا ایک محلے میں 30-40 لوگوں کو ڈائریا ہو گیا. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے انہوں نے کوئی چیز ایسے کھانے پینے کی لی، جوسز لیے یا دودھ لیا یا پانی اس طرح کا استعمال کیا، وہ جمس باڈی میں گئے، اور اس کے بعد ساروں کو سارا ڈائریا ہو گیا. تو اس لیے امپورٹنٹ بہت ہے کہ یہ جو اگر آپ نے باہر کی کھانے کی چیزیں ہیں، ان کوکڈ فوڈ ہو گیا، دودھ ہو گیا، یہ جوسز، را جوسز ہو گئے جو پراپرلی جنہوں نے پاسچرائز کیے بغیر آپ کہہ لیں کہ مارکیٹ میں بک رہے ہوتے ہیں، یا جو ریڑھیوں پہ بک رہے ہوتے ہیں. پھر کئی دفعہ سوئمنگ پولز ہیں، اس میں سے بچے جاتے ہیں نہانے کے لیے، اس کا پانی بچے سوالو کر لیتے ہیں، اس سے جراثیم اندر چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کی وجہ سے یہ سپریڈ کرتا ہے. تو چونکہ پھر یہ ہے کہ جب اگر آپ پوچھیں گے کہ اس موسم میں کیوں سپریڈ کرتا ہے، تو جب بہت زیادہ سردی ہو یا بہت زیادہ گرمی ہو جائے تو اس میں اکثر یہ جراثیم جو سے یہ اتنا زیادہ گرو نہیں کرتے، فلورش نہیں کرتے، ملٹی پلائی نہیں کرتے. تو اب جب درمیانہ سا موسم آتا ہے، ماڈریٹ سا موسم آتا ہے، تو اس میں یہ تیزی سے ریپڈلی گرو کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ پھر تیزی سے پھیل جاتے ہیں. اس کے بارے میں جو پھر ایک اور بڑا سوال ہے عام طور پہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی کامن یا اہم اس کی جو علامات ہیں، کامن سائن سمٹمز ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں اس بیماری کی، گیسٹرو کی، یا جیسے جس کو ہم کہتے ہیں گیسٹرونٹرائٹس کی، کیا ہوتی ہیں. تو اس میں جیسے ابھی پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ اس میں سے کامنلی بہت عام طور پہ وامٹنگ کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے. بچوں کو وامٹنگ ہوئی 1 دفعہ 2 دفعہ، نوزیا ہوا، دل خراب ہو رہا ہے، کچھ کھانے پینے کو دل نہیں کر رہا، موشنز لگ گئے.
پیٹ میں درد شروع ہو گیا، پھر اس کے ساتھ اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. جیسے اگر آپ کو ظاہر ہے اگر معدہ آپ کا بیمار ہے، وہ برداشت نہیں کر رہا، آپ کی آنتوں میں سوزش ہو گئی ہے، تو ساتھ ہی بچے کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. لوگ اکثر پریشان اسی لیے ہوتے ہیں کہ جی بچے کی بھوک ختم ہو گئی ہے، وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی، موشن سٹارٹ ہو گئے. تو اس کے ساتھ جب اگر پھر کئی دفعہ بخار بھی چڑھ جاتا ہے، بچوں کو بخار ہو جاتا ہے. پھر اگر جب انفیکشنز کی وجہ سے ہو، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کئی دفعہ نان انفیکشس کازز بھی ہوتی ہیں، اگر انفیکشنز ہو تو اس میں بخار ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. بخار ہونے کے ساتھ ساتھ پخانے میں جو ہے اس کے سٹول میں بلڈ بھی آ سکتا ہے یا آتا ہے، میوکس بھی کئی دفعہ زیادہ آتا ہے. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ انفیکشنز کا ایلیمنٹ زیادہ ہو گیا ہے. اور پلس یہ کہ اگر زیادہ دیر چلتا رہے تو بچے لیتھارجک ہو جاتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں، ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے ود دی پیسج آف ٹائم. اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ہم ڈینجر سائنس کہتے ہیں. یہ ہم اپنے ڈاکٹرز کو بھی بتاتے رہتے ہیں، میڈیکل اسٹاف کو بھی بتاتے رہتے ہیں، اور پیرنٹس کو، اٹینڈنٹس کو بھی ہمیشہ بتاتے ہیں کہ ڈینجر سائنس پہ ضرور نظر رکھیں. کیونکہ ڈینجر سائنس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی اگر آپ نے پراپرلی بچے کا علاج نہ کرایا تو بچہ سک ہو کے اس کنڈیشن میں چلا جائے گا جس کو ہم irreversible ڈیمیج کہتے ہیں، یہ جس کی وجہ سے بچوں کی موت واقعہ ہو سکتی ہے. اس میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چھوٹے بچوں کے لیے ہے وہ جس کو ہم اکثر لوگ کہتے ہیں تالو کے سر کے اوپر ایک جو سافٹ سا ایریا ہوتا ہے، جو ہڈی ابھی وہاں پہ نہیں بنی ہوتی، وہ بالکل ہم کہتے ہیں سنکن فونٹینلا کہ وہ نیچے کی طرف ڈپریس ہو جاتا ہے. روٹین میں تو وہ ہڈی کے برابر ہی ہوتا ہے، روٹین میں تو کئی دفعہ پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہاں پہ سافٹ ایریا ہے بھی صحیح کہ نہیں. لیکن جو بھی مائیں تھوڑی سی اس کو غور سے دیکھتی ہیں، ان کو سمجھ لگ جاتی ہے، تو وہ تالو، اس کو کہتے ہیں تالو گر گیا، اور اس کے لیے وہ خود بھی پیرنٹس نوٹ کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تالو کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو آنکھوں میں بچوں کے آنسو آ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں آ رہے ہوتے کیونکہ ڈرائنس ہو چکی ہوتی ہے، زبان یا منہ ان کا بالکل خشک ہو چکا ہوتا ہے. پھر اکثر پیرنٹس نوٹ یہ بھی کر لیتے ہیں کہ ان کا جو یورین ہے وہ بہت کم ہونا شروع ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ سب ساری چیزیں ہوتی ہیں تو بچہ نڈھال ہو جاتا ہے، الرٹنس کم ہو جاتی ہے. یعنی یہ 4-5 چیزیں پیرنٹس کو یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے یہ چیزیں آئیں فوری طور پہ قریبی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اچھا، اس کے بارے میں ایک اور جو چھٹا سوال ہے آج کا، وہ چھٹا سوال یہ کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، یہ اس کا کس طرح علاج کرنا چاہیے. اس میں تو دیکھیں اگر تھوڑا سا بچہ تھوڑا بڑا ہے، سمجھدار ہے، تو اس کو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ایک تو ریسٹ کرنا ہے، اس کو ریسٹ کرائیں، بیڈ ریسٹ کرائیں، اس کو گھر پہ رکھیں. یہ نہیں کہ بچے کو موشنز بھی لگے ہیں، وامٹنگ بھی آ رہی ہے، تھوڑا بہت کھایا پیا پھر باہر چلا گیا، کھیلنے چلا گیا، اسکول چلا گیا یا مارکیٹ چلا گیا، ایسا نہیں. اس کو گھر پہ رکھیں اور اس کو بار بار، جو بچہ بڑا ہے اس کو تو بار بار کہیں تھوڑا تھوڑا پانی پیتا رہے. اور اگر اس کے پاس فی الحال پانی تو ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، ادروائز جو اورل ری ایڈیشن سولوشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ اور ایس، وہ عام طور پہ اکثر میڈیکل اسٹور سے، ایون آپ سمجھ لیں کہ جنرل اسٹور سے، گروسری اسٹور سے بھی مل جاتا ہے. وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو 4 گلاس میں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے 2 گلاس یا 4 گلاس پانی میں ڈالتے ہیں، اس میں نمکیات ہوتی ہیں تاکہ وہ بچہ یا بڑا جو بھی پیتا ہے تو باڈی سے پانی کے ساتھ ساتھ جو نمکیات کی کمی ہو رہی تھی اس کی بھی وہ دوری جو ہے وہ اس کو کرتا ہے اور اس کی کمی کو نہیں رہنے دیتا باڈی میں. یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ فوری طور پہ بچے کو ریسٹ کریں، اور پلس یہ ہے کہ او آر ایس شروع کر لیں. اور اس میں یہ ہے کہ کٹھا نہیں پلانا، یہ نہیں کہ پورا گلاس بھر کے پلا دیں، اگر چھوٹا بچہ کپ بھر کے پلا دیں. اس میں ہم اس کو کہتے ہیں فریکوینٹ اور اسمال اماؤنٹس، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے ایک اونس کر کے دیں. اگر اس سے پہلے اگر مزید مسئلہ ہے تو اس سے مزید بھی کم دے سکتے ہیں. اس ساری سینیریو میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بچے کو وامٹنگ آ رہی ہے، موشنز آ رہے ہیں، ہم اس کو جوسز دے رہے ہیں، بوتل پلا رہے ہیں، کولا ڈرنکس پلا رہے ہیں. تو اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جوسز ہو گئے، کاربونیٹڈ واٹرز ہو گئے، اسپورٹس ڈرنکس ہو گئے، اور ان ساروں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے کیونکہ ان میں شوگر زیادہ ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے مزید ڈائریا لگنے کا چانس ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اکثر پیرنٹس ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب بچے کو وامٹنگ زیادہ آ رہی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کریں، کیونکہ ڈائریا میں تو چلے ٹھیک ہے، اگر بچے کو دیں گے، پانی دیں گے تو وامٹ کرتا رہتا ہے. اس میں میری ان کو ہمیشہ یہ سجیشن ہوتی ہے کہ اس میں آپ نے سپس آف واٹر دینے ہیں. جیسے 1 چمچ لے کے چمچ میں اس کو پانی پلائیں، اور ہر 2-3 منٹ کے بعد یا 5 منٹ کے بعد آپ اس کو پانی پلاتے ہیں. اور جیسے جیسے آپ دیکھیں کہ اس کی وامٹنگ اس کو نہیں کرتا تو آپ اس کو بڑھا کے 1 سے 2 اونس تک جا سکتے ہیں. یعنی 1 اونس میں اگر 30 ml ہوتے ہیں، یعنی 5-6 چمچ ہوتے ہیں، تو آپ 5-6 چمچ سے لے کے 10-12 چمچ تک بھی جا سکتے ہیں. لیکن وہ پھر جب وہاں تک آئے تو آپ پھر کوشش کریں کہ آدھا گھنٹہ گزر جائے، آدھے گھنٹے بعد آپ اس کو کوئی 1 اونس پلا دیں. لیکن اس سے پہلے تو آپ ہر 2-3 منٹ بعد 1 چمچ پلائیں. اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر بچہ 10 منٹ کے بعد وامٹ کرتا ہے
تو یہ جو سمپل واٹر ہوتا ہے, یہ جو ORS ہوتا ہے, اس کا جو زیادہ تر حصہ ہوتا ہے وہ ایبزارب ہو چکا ہوتا ہے. یعنی یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ نے اس 10 منٹ کے بعد 10 منٹ میں آپ نے 5 چمچ پلا دیے, بچے نے پھر وامٹ کر دی, تو اس کا مطلب ہے کہ 3 چمچ ایبزارب ہو کے اس کی باڈی کا حصہ بن گئے ہیں, اور حصہ بننے کے بعد اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے خون میں چلے گئے. اب اس میں پانی کی کمی نہیں ہوگی, اور پانی کی کمی نہیں ہوگی تو کمپلیکیشنز نہیں آئیں گی, اور جس کا مطلب ہے کہ ڈیتھ ہونے کا چانس بہت کم ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب ORS آپ پلا رہے ہیں, اب 2-3-4 گھنٹے گزر گئے, بچے کو اب وامٹنگ رک گئی, تو پھر اس کے ساتھ اس کو دودھ پلانا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ دودھ نہیں پلائیں گے اس کو تو پھر اس میں بچے میں کیلوریز کی کمی کی وجہ سے کمزوری ہونا شروع ہو جائے گی. اور اگر یہ سائن سمٹمس یہ سارے پرسسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو فوراً کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, کسی کلینک پہ یا کسی ہاسپٹل میں, ہیلتھ فیسلٹی میں بچے کو لے جائیں. لیکن اگر بہتر ہو رہا ہے تو پھر اس میں آپ اس کا ویٹ بھی کر سکتے ہیں. اس میں ایک جو اکثر پیرنٹس ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی اس میں دوائیوں کا کیا رول ہے یا انجیکشنز کا کیا رول ہے, کیونکہ کئی دفعہ اکثر جگہوں پہ جاتے ہیں, ایسی ہیلتھ فیسلٹیز ہوتی ہیں یا کویکس ہوتے ہیں, تو وہ فٹافٹ اس کو بچوں کو ٹیکے لگا دیتے ہیں اور بہت ساری میڈیسن دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو اینٹی ڈائریل ڈرگ یوز ہوتے ہیں جس کو صرف وہ موشنس کو روکتے ہیں, ادروائز ان کا کوئی اور رول نہیں ہے, وہ تو بالکل نہیں ضرورت ہوتی ہے ان کی. اور دوسرا یہ کہ وامٹنگ اگر ہو رہی ہو پرسسٹنٹلی تو پھر کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں تاکہ ہم ایک آدھ دفعہ دیتے ہیں تاکہ وامٹنگ رکے. جیسے وامٹنگ رکے گی بچہ ایبزارب کرنا شروع کرے گا فلوئڈ کو, دودھ کو, باقی چیزوں کو, ORS کو, تو وہ بڑی تیزی سے ریکور کرے گا. جہاں تک اینٹی بایوٹکس کا تعلق ہے, ہاں اگر کسی کو جو وائرل انفیکشن ہے ان میں تو اینٹی بایوٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن کچھ جو بیماریاں ہوتی ہیں جس میں میں نے کہا کہ بخار ہو گیا کسی کو اور اس کے پخانے میں بلڈ آ رہا ہے, تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ وہ انفیکٹو ڈائریا ہے, تو اس میں وہ اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں جو بھی وہ آپ کے ڈاکٹر صاحب جو بھی بچے کے جو ان کے فزیشنز ہیں, پرائمری فزیشنز ہیں, پیڈیٹریشنز ہیں, جو وہ مناسب سمجھیں گے اس اکارڈنگلی آپ کو اینٹی بایوٹکس پرسکرائب کریں گے. اس میں جو ہمارا نیکسٹ اکثر جو لوگ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کویسچنز ہوتا ہے, یعنی آپ سمجھ لیں کہ آج کا نواں سوال جو ہم کہہ لیں اس کو, وہ یہ ہے کہ اس کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, کس کی پریونشن کیسے ہو سکتی ہے. دیکھیں اس میں جو پریونشن ہے وہ ہم 2 طرح کے لوگوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, ایک تو بڑوں میں یا بڑے بچوں میں. اس میں تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ پراپرلی ہینڈ واشنگ کریں, کیونکہ اگر آپ نے کسی کنٹامینیٹڈ چیز کو ہاتھ میں لگایا اور آپ کے ہاتھ پہ جراثیم, اگر آپ اس کو پراپرلی واش کر لیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے کھانے میں آپ کے ساتھ پانی میں اندر نہیں جائیں گے. دوسرا یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب بھی ایک تو آپ کھانا بنائیں, کھانے کو بعد پراپرلی اس کو اسٹور کریں. جیسے کہتے ہیں کہ اگر جو کولڈ فوڈس ہیں ان کو بالکل کولڈ پہ رکھیں, اور جو ہاٹ ہے ان کو ہاٹ رکھیں, ہاٹ کھائیں, استعمال کریں. دوسرا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ باہر سے ایسا پانی جس کا آپ کو نہیں پتا, کسی نلکے کا, کسی آپ سمجھ لیں کہ کسی ایسے ٹینک کا یا کھلا پانی جس کا آپ کو بالکل نہیں آئیڈیا, اس کو بالکل استعمال نہ کریں. اور کوشش کریں کہ جب آپ کھانا بھی فریج سے نکال کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کو کنزیوم کر لیں, ادروائز اس کو گرمیوں میں دوبارہ اس کو ہیٹ کریں تاکہ جو جراثیم اس میں ہیں وہ ختم ہو جائیں, اور اس کو استعمال کریں. جہاں تک چھوٹے بچوں کا تعلق ہے, اگر ہم ان کو مدر فیڈ کرائیں اور مدر فیڈ کو کنٹینیو کرائیں تو مدر فیڈ سے کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں. ان بچوں کو جو بچے مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں ان بچوں کو آپ کہہ لیں کہ ڈائریا کے ایپیسوڈس ایز کمپیئر ٹو جو واٹر فیڈ بچے ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں, بڑے ریئر ہوتے ہیں. اگر ہوگا بھی تو چھوٹا موٹا انفیکشن ہوگا, بڑی جلدی بچے ریکور کر جاتے ہیں. یعنی کہ پریونشن میں بڑے بچوں کے لیے آپ پراپرلی ہینڈ واشنگ ہو اور پراپرلی کوک فوڈ ہو, باہر سے آپ نے را فوڈ انپاسچرائز چیزیں نہیں لینی. چھوٹے بچوں کے لیے آپ نے بریسٹ فیڈنگ کو کنٹینیو کرنا ہے, یہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسی طرح جو اس کو لک آفٹر کر رہا ہے, اس کا کیئر گیورز ہے یا ڈے کیئر سینٹر ہے, ان کو بھی کیا پراپرلی ہینڈ واشنگ کرتے رہیں, تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. ایک چیز آپ کا آپ جو کہہ لیں کہ نیکسٹ کویشچن یا آج کا جو 10واں سوال ہے آج کے ٹاپک کے حساب سے اور آخری سوال ہے, وہ یہ کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کیا اس کی ویکسینیشن بھی ہے. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو شروع میں اس کی کازز بتائی ہے کہ کازز میں بہت ساری چیزیں ہیں, بیکٹیریا بھی ہے, وائرسز بھی ہیں, کیمیکلز بھی ہیں, ڈرگس بھی ہیں. دیکھیں ویکسین تو ہر چیز کی نہیں ہے, لیکن کچھ وائرسز کی, یا اسپیشلی ایک وائرس ہے جو روٹا وائرس ہے, اس کی ویکسین بنی ہوئی ہے. وہ ویکسین یوز بھی ہوتی ہے ساری دنیا میں, اور اس کے ساتھ پراپرلی جب ٹائم پہ اس کو دیے جاتے ہیں جس کے اورل فارم میں آتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ 60-70% ایپیسوڈس ڈائریا کے ان بچوں میں کم ہو جاتے ہیں
اس جراثیم کی وجہ سے، روٹا وائرس کی وجہ سے. ہاں لیکن اگر کسی کو کسی کیمیکل کی وجہ سے، ڈرگ کی وجہ سے، یا بیکٹیریل جو آرگنیزم ہیں ان کی وجہ سے، تو وہ تو اس کا انسیڈنس کم نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے ویکسین جہاں پہ اویلیبل ہے تاکہ ہم ایٹ لیسٹ کچھ ایپیسوڈس کو اس کا ہم کم کر سکیں. تو بہت شکریہ. اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو ہمیں ای میل کر سکتا ہے یا واٹس ایپ کر سکتا ہے. میں اپنی اگلی جو ٹاک ہوگی اس میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اللہ حافظ.